امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں بات ہدایت چی عجب خوش لقبی، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چه جمال است بدیع العجبی، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ یہ عبد الرحمن جامی کا خراج عقیدت تھا۔ اب ایک اور عاشق رسول کی بھی سنیے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش، چمن چمن گل و نسری زے عکس رخری زدی، چمن چمن گل و نسری زے عکس رخری زدی، سبد سبد گل خنداز راہمی چکدش، بپیش گاہ جمالش جلال سر پسجود، چه خنداؤ چه تبسم کے جامی چکدش، چه خنداؤ چه تبسم کے جامی چکدش، صدا تاب بزیر گلیم میرخ شد، صدا تاب بزیر گلیم میرخ شد، دل کے فقر چے گویم کے ماہمی چکدش، میرے محبوب کی سادگی تو دیکھو، اس کے فقر کا دامن جھڑ جائے تو ستارے گرنے لگے، اس کے میرے محبوب کی سادگی تو دیکھو، اس کے فقر کا دامن جھڑ جائے تو ستارے گرنے لگے، اور اس کی کملی اٹھ جائے تو چاند طلوع ہو جائے، یہ دل کے فقر چے گویم کے ماہمی چکدش، چے گفتگو چے تبسم شہادت بہدوس، چے گفتگو چے تبسم شہادت بہدوس، میرے محبوب کی باتیں تو سنو، میرے محبوب کی گفتگو تو دیکھو، کہ سر بگری باں ہو کر بولے تو حدیث بنتی جائے، سر اونچا کر کے بولے تو قرآن بنتا جائے، نظر کنید ببخت بلند بیوازنے، نظر کنید ببخت بلند بیوازنے، کہ از کنار غریب چے ماہمی چکدش۔ الحمدللہ علی من لا نبی بعدہ،
آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. صدر اجلاس، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، تین روز پہلے ہمارے عزیز محمد اصغر صاحب ملتان تشریف لے گئے اور انہوں نے اصرار فرمایا کہ چونکہ مجھے اب بعد حاضر ہونا ہے، ایک رات قبل آ جاؤں، یہاں کے دوستوں کا تقاضا تھا وہ پورا ہو جائے. مجھے ہزارہ میں آتے ہوئے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے 25 سال کے قریب ہو رہا ہے. یہاں میں نے جنہیں بچہ دیکھا تھا وہ اب بچوں والے ہیں. انہیں بھی یاد ہوگا، مجھے بھی اسی طرح کچھ یاد آتا ہے کہ اور تو کوئی خاص بات ہمارے ساتھ شاید وابستہ نہیں، لیکن عموماً جب میں یہاں اس علاقے میں حاضر ہوتا ہوں تو بارش ہمارا استقبال کرتی ہے. یہ اور بات ہے کہ باہر سے آنے والے احباب کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، حاضری محدود ہو جاتی ہے. تاہم بارش جو ہے اللہ کی رحمت ہے، اور یہ بڑا بلیغ کنایہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے ہم ناچیز بندے جب جمع ہونے کو ارادہ کرتے ہیں تو اس کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. چنانچہ آج بھی یہی ہوا اور آپ کے پروگرام کی جوانی موسم کی نظر ہو گئی. ویسے بھی کوئی خاص تشہیر نہیں، مروجہ طریقوں کے مطابق ایک دن کے اعلان پر دوستوں نے جمع ہونا اور پھر بارش، اور وہ بھی خاصی تیز اور تند. جب بادل برسے ہیں تو قرآن کی بارش بھی ہوگی. میں کبھی اس کے فضل و کرم کے ساتھ سامعین کو تھوڑا پا کر بات کو تھوڑا نہیں کرتا، بات میں نے پوری کرنی ہے. جو دوست تشریف لائے ہیں میرا وہی سرمایہ ہے. آج کی گفتگو قرآن کریم تو روشنیوں کا مرکز ہے. آج ہم اس سے جو روشنی حاصل کریں گے وہ خلیل اللہ کے کردار کے حوالے سے، چونکہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے اور 3-4 روز کے بعد آپ جانور ذبح کریں گے اور قربانی دیں گے. اصل میں جانوروں کا ذبح کرنا ہمارا یہ ظاہری عمل ہے جس کی روح یہ ہے
حکم بھی یہی ہے کہ جب آپ جانور ذبح کرنے لگے تو یہ آیت پڑھ لیا کریں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم جو اجمی لوگ ہیں بڑے مزے میں، خصوصاً پاکستان والے لوگ، قرآن کریم کو سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ اگر کچھ آیات ہم نے یاد بھی کر لی ہوتی ہیں تو ان کا ترجمہ نہیں آتا، ترجمہ آتا ہے تو اس کے معنی نہیں آتے۔ اب اسی پہ اگر آپ غور کریں تو ساری بات آ گئی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ جو قربانی ہے ہمیں اس ہدف تک لے جانے کا ایک عمل ہے، ایک کوشش ہے کہ جس ہدف پر پہنچ کر ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، ہم اس کی خوشی پر اپنی ساری خوشیاں قربان کرنے کا فیصلہ کریں، ہم اس کی چاہت پر اپنی ساری چاہتیں قربان کرنے کا فیصلہ کریں۔ یہ ایک طرح کی ایک ریہرسل ہے، ایک مشق ہے۔ ہر دوستی میں آزمائش ہوتی، وہ دوستی ہو ہی نہیں سکتی جس کا امتحان نہ لیا جائے۔ اللہ کی دوستی سب سے نازک تعلق ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو آزماتے ہیں تو اللہ بھی اپنے دوستوں کو ٹٹولتا ہے کہ کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، وہ ضرور دیکھتا۔ ایک جگہ ارشاد ہوا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ کیا سوچ لیا کہ مومن کہلوائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ استفہام انکاری ہے جس کے معنی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، جو ہمارا بنے گا آزمایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، اپنے اپنے مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے آزمائے جاتے ہیں۔ جس کا مقام جتنا بلند ہوگا آزمائش اتنی زیادہ ہوگی۔ جس کو رجان دل عزیز ان کی گلی میں جائے کیوں، اگر اس سے دوستی لگانی ہے، اگر اس سے تعلق قائم کرنا ہے تو پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائیے۔ سیدنا ابراہیم جو ہمارے روحانی باپ ہیں، ملت ابراہیمی کی جد امجد ہیں، آپ ان کی رفعت دیکھیں، ان کی بلندی دیکھیں، کہاں کھڑے ہیں وہ، لیکن جن مرحلوں سے گزری ہے ان کی دوستی، اللہ سے تعلق ان کا جن مرحلوں سے گزرا ہے، جن پروسیس سے گزرا ہے، اگر ان پہ آپ غور فرمائیں تو پھر یہ حقیقت سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ ہم جب تک خود پر فتح حاصل نہ کریں اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ سونے کو سونا بننے کے لیے، ثابت ہونے کے لیے کہ وہ سونا ہے، بھٹی سے گزرنا ضروری۔ یہ جو سونا آپ لیے ہوتے ہیں، زیور بنتا ہے جس کا، اس طرح نہیں ملتا ہے۔ ہم تو سمجھے تھے نا جی کہ شاید اس کے پہاڑ ہوتے ہیں، جو اسی طرح بنا بنایا سونا ہوتا ہے تو وہ اٹھا کے لے آتے ہوں۔ جب میں نے وہاں اس کے مائنز دیکھے، وہاں جا کے سونے کی کانیں دیکھی تو پتا چلا کہ یہ تو مٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، جیسے ریت کے ذرے چمکتے ہیں اسی طرح یہ بھی اس کے اندر ذرے ہوتے ہیں، وہ پوری مٹی لے لیتے ہیں، ڈھیر لگ جاتا ہے، پھر اس کو مختلف مرحلوں سے گزارنا پڑتا ہے، پھر ان مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد وہ لیبارٹری میں پہنچتا ہے، پھر وہ آگ کی بھٹیوں سے گزرتا ہے، تب جا کے اتنے بڑے ڈھیر سے اتنا سا سونا نکلتا ہے۔ اتنا اونچا ڈھیر ہوتا ہے کہ دور سے وہ پہاڑ نظر آتا ہے تو اس میں سے پھر وہ اتنا سا سونا نکلتا ہے۔ افریقہ میں گیا ہوں
وہاں انہوں نے کئی کانیں اس لیے بند کر لی کہ انکم سے کاسٹ زیادہ تھی، لیبر زیادہ تھی، یعنی اس کو نکالنے کے لیے اس پر جو محنت کرنا پڑتی تھی، مزدوروں کو جو معاوضہ دینا پڑتا تھا وہ زیادہ تھا، لاگت آمدن سے زیادہ تھی، تو اس لیے انہوں نے وہ کانیں جو تھی، وہ مائنز جو تھی کلوز کر بند کر دی۔ سونا کو سونا ثابت کرنے کے لیے بھٹی سے گزرنا پڑتا، یہ ہے سونے کی بات، جو ایک دھات ہے جمادات میں سے ایک چیز ہے، تو ایک دھات کو سچا ثابت کرنے کے لیے جب بھٹی سے گزرنا ضروری ہے تو انسان کو سچا ثابت ہونے کے لیے بھٹی سے گزرنا کیوں نہیں پڑے گا؟ اس کے لیے بھی فطری پروسیس ہے، نیچرل پروسیس، جن سے گزرنا ضروری ہے، نظام فطرت ہے، یہ نظام قدرت ہے کہ ان سے گزارا جائے گا۔ خلیل اللہ کو دیکھیے، ان کی زندگی کے مختلف مرحلوں پر نظر ڈالیے، شعور میں قدم رکھتے ہیں تو ہر طرف آستانے انسانیت کی جبین در بدر جھکتی نظر آئی۔ کہیں دیکھا ستاروں کا سجدہ ہو رہا ہے، کہیں دیکھا سورج کا سجدہ ہو رہا ہے، کہیں دیکھا چاند کی چاندنی کا سجدہ ہو رہا ہے، کہیں دیکھا درختوں کے آگے انسانی جبین جھک رہی ہے، اور کہیں دیکھا کہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسموں کے آگے انسان جھکتا ہے اور ان سے طلب کرتا ہے اپنی حاجات، اپنی ضروریات۔ آزمائش یہ کہ اس سلسلے کا سرپرست خود ان کا والد ہے، خود ان کا باپ ہے، آزر۔ قرآن کہتے ہیں نا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہ مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے، زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے۔ کچھ حضرات نے اس سلسلے میں جو توجیہ کی ہے یا تفسیر بیان کی وہ یہ کہ زندہ مرغی سے مردہ انڈا اور مردہ انڈے سے زندہ چوزا نکلتا ہے، یہ یخرج الحی من المیت کا مفہوم۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، مردہ مشرک سے زندہ موحد اور زندہ موحد سے مردہ مشرک نکالتا ہے، نوح جیسے زندہ سے کنعان جیسا مردہ پیدا کرتا ہے اور آزر جیسے مردہ سے ابراہیم جیسا زندہ پیدا کرتا ہے۔ یہ بات بڑی دل کو لگی، بہت اطمینان ہوا، اصل مفہوم یہی ہے۔ باپ کو دیکھا جو اس سلسلے کی سرپرستی کر رہا ہے، آستانہ پرستی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے دعوت و تبلیغ کا سفر جب شروع کرو تو سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی صاحب مبلغ صاحب دوسروں کو تو آپ نصیحت کرنے نکلے ہیں، گھر کو بھی تو دیکھ لیجئے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی لوگوں کو پہلے ٹھیک کر لیجئے، انہیں ہمارے خوف کی دولت عطا کیجیے، انہیں ڈرائیے اس انجام سے کہ جو ان کے کرتوت اور ان کے کردار کی وجہ سے انہیں پیش آنے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعوت و تبلیغ کا آغاز گھر سے کیا، اپنے باپ کو خطاب کیا، لیکن خطاب میں قاری صاحب ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ دیکھیے خطاب نفسانیت نہیں ملے گی، آپ بات کھری کی دو ٹوک جو کرنی چاہیے تھی بات وہی ہے، لیکن اس میں نفسانیت نہیں ہے۔ اب قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا وہ انداز یا وہ اسلوب جو انہوں نے اپنے باپ سے فرمایا محفوظ رکھا، فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اذ قال لأبیہ یا مشرک نہیں، حالانکہ وہ مشرک تھا۔ یاد رکھنا میری اس بات کو، اگر آپ کسی بیمار کو بھی کہیں نا اور بیمار کا بچہ بیمار، تو وہ بیمار ہونے کے باوجود یہ برداشت نہیں کرتا کہ مجھے کوئی بیمار کہے،
اچھے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں جب تشخیص کرنے کے بعد سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو فلاں بیماری ہے تو اس کو نہیں بتاتے، اس کے جو ساتھ ہوتے ہیں لوگ ان کو علیحدہ لے جا کے بتاتے ہیں کہ اس کو فلاں بیماری ہے، کوشش کرو کہ اس کو پتہ نہ چلے، ہم علاج کریں گے۔ یہی ہوتا ہے نا حکیم صاحب، اگر آپ کسی کینسر کے بیمار کو کہہ دیں کہ کینسر کا بیمار ہے تو وہ مرنے سے پہلے مر جائے گا اور آپ کو کچھ سنا بھی دے گا، خیر سے ایسے نہیں مرے گا۔ اگر آپ اس کو چھیڑیں گے، اگر آپ طنز میں اس کو کہیں گے کہ تو کینسر کا بیمار ہے تو وہ مرنے سے پہلے کچھ سنا کے بھی جائے گا۔ اسلام دین فطرت۔ دیکھیے میرے عزیز دوستو، نفس تو اس پہ خوش ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے مخالف کی پگڑی اچھالیں، اس کی کھال اتاریں، اس کو دو چار سنائیں، اس سے نفسانی تسکین ہوتی ہے نا۔ لیکن اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین نفسانیت نہیں، اسلام دین انسانیت ہے، اسلام دین حیوانیت و نفسانیت نہیں ہے، دین انسانیت ہے۔ اسلام کہتا ہے بیماری کا علاج کیجیے، بیمار کو مت چھیڑیے۔ اسلام تو کہتا ہے مخاطب فرعون ہی کا چاہے کیوں نہ ہو، لیکن اس کی عزت نفس پر حملہ مت کرو۔ اگر آپ نے اس کی عزت نفس پر حملہ کیا تو پھر اسلام ہی ہوگی، پھر چھیڑ خانی شروع ہو جائے گی۔ آپ اس کو گالیاں دے، وہ آپ کو گالیاں دے، آپ اس کو چھیڑے، وہ آپ کو چھیڑے گا۔ اس دور میں اس کا نام رکھا گیا ہے جرأت، جہاد، گالیاں دینے کا نام۔ فرمایا اس قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ یا ابتی، یہ بار بار یا ابتی یا ابتی یا ابتی، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے باپ، ان بتوں کے آگے تم جھکتے ہوئے نہیں شرماتے ہو، یہ نہیں شرماتے ہو بھی میں ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ صحیح ترجمہ لما تعبد، تم کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع، اس کی کہ جو سن بھی نہیں سکتا، ولا یبصر، دیکھ بھی نہیں سکتا، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتا، نہ تمہیں مصیبتوں سے بچا سکتا ہے، نہ تمہیں خیر سے ہمکنار کر سکتا ہے، نہ تمہیں شر سے بچانے کی پوزیشن میں ہے، نہ تمہاری بدحالی کو دیکھ سکتا ہے، نہ تمہاری پکار کو اور تمہاری دعوت کو سن سکتا ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو، کیا ہوا تمہیں؟ یا ابت بم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ یا ابتی، اے باپ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی اطاعت نہ کر، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چل، وہ تو کھلا دشمن ہے تمہارا۔ اے باپ، میں آفاقی علم کا حامل ہوں، میں رب العالمین کا پیغام لایا ہوں، میں رشد و ہدایت کے اجالوں کا نقیب ہوں، میں ہدایت کا امین ہوں، بیٹا ہونے کے باوجود اس قابل ہوں کہ تو میری اتباع کرے، باپ ہونے کے باوجود تو میرا مقتدی بنے، بیٹا ہونے کے باوجود میں اس قابل ہوں کہ میں تیرا امام بنوں۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آؤ میرے پیچھے، میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں سیدھی راہ پہ لگا دوں۔ یہ صراط سویا، وہی صراط مستقیم ہے۔
اور صراطن سویہ صراطن مستقیم کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں نا. یہ جو آپ روزانہ اللہ سے مانگتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ وہ سیدھا راستہ تو ہے. وہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا صراط الذین انعمت علیہم کہنے کے باوجود. وہ سیدھا راستہ کہ جس پر تیرے انعام یافتہ بندے چلتے رہے، تو وہ بات ہو گئی نا. تیرے انعام یافتہ بندے جس راستے پر چلتے رہے ہمیں وہی سیدھا راستہ دے دے، تو وہ سیدھا راستہ ہے کیا نام ہے جس گاؤں کا؟ بٹری. یہ نام اچھا لگتا ہے آپ نے ویسے غور کیا کہ یہ نام کس نے رکھا تھا اس کا؟ بٹی کون بول رہی ہے اس کے بعد وہ بٹری ہوگی. بٹی کون؟ اچھا اگر آپ کو پسند آئے نا جی تو اس پر بیٹھ کر آپ یہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں طے کر لیں کہ اس کا اچھا سا نام ہے. اچھا سا نام ایک ہو جائے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا جی تو آج کی گفتگو کے حوالے سے ہی ہم اس کا نام خلیل آباد رکھ لیں. کیا خیال ہے؟ خلیل آباد رکھ لیتے ہیں. اچھا خلیل کے لفظی معنی دوست کے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے دوستوں کی بستی ہے. نام ہم رکھ لیتے ہیں اور اس کو اصل بنانا یہ اس کے اختیار میں ہے. اللہ کرے کہ یہاں رہنے والے اس کے دوست ہی ثابت ہو جائیں. اسی نام سے ہی وہ کم از کم کچھ سوچے کہ جب یہ نام ہمیں یہ نسبت نصیب ہو گئی ہے تو ہمیں اللہ کی دوستی اختیار کرنی چاہیے. اگر آپ کو پسند آئے تو اسی کو اپنا لیجیے. پھر ذرا میرے جیسے جو نااہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو یاد کر لیں گے. ورنہ جو آپ نے پہلا نام بتایا وہ پھر مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. اس کی اسپیلنگ جو ہے اتنی ڈیپ ہے، اتنی پیچیدہ ہے کہ مجھ جیسے جو پرائمری درجے کے لوگ ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں آتی. تو کیا کر رہا تھا جی میں؟ صراط مستقیم کا مفہوم کیا ہے جو آپ اور ہم اللہ سے روزانہ مانگتے ہیں نماز کی رکعت میں؟ اہدنا الصراط المستقیم ہے. اللہ نے صراط مستقیم عطا فرما. تو صراط مستقیم کا جو مفہوم ہے وہ ہے اس کی توحید، کہ ہماری زمین کو در در پہ جھکنے سے بچا لے، غیر کے آگے عاجزی کی ذلت سے بچا لے، اور اپنے در پہ عاجزی کی سعادت سے ہم کنار کر دے. اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے صراط مستقیم کا مفہوم، اللہ کی توحید. اب آپ یاد نہیں رکھتے میں کیا کروں، ورنہ مجھے اچھی طرح میرے حافظے میں ہے یہ بات کہ میں نے بعض جلسے مستقل اسی مفہوم پر نمٹا دی. بس یہی گفتگو ہوئی پورے جلسے. صراط مستقیم کے معنی ہے اللہ کی توحید. خود رب العالمین نے فرمایا نا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. مجھ تک پہنچنا ہے تو صراط مستقیم پہ آ جاؤ اور اسی پر ڈپینڈ کرو، اسی پر انحصار کرو، ادھر ادھر مت بھٹکو. فاتبعوہ، اس کی ہی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، ادھر ادھر مت بھٹکو. فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر ادھر ادھر بھٹکو گے تو اس راہ سے ہٹ جاؤ. ان ھذا صراطی مستقیما، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو صراط مستقیم پہ آ جاؤ. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ. رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فاتبعوہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو صراط مستقیم پر آ جاؤ اور اسی کی ہی اتباع کرو، اسی پر ڈپینڈ کرو. فاتبعوہ. اور اس کا پیغمبر کہتا ہے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ. میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی ہی عبادت کرو، اسی کی ہی عبادت کرو. سجدے اسی کے، رکوع اسی کا، قیام اسی کا، پکارو اسی کو، مانگو اسی سے،
سر جھکاؤ تو اسی کے آگے، ہر جگہ موجود سمجھو تو اسی کو فاعبدو ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو فاعبدو توحید۔ سورہ یاسین میں رب العالمین نے فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، رب العالمین فرمائیں گے حشر کے دن آج ذرا تقسیم ہو جائے، وفادار ایک طرف ہو جائے، غدار ایک طرف، آج ذرا تقسیم ہو جائے، نمک حلال ایک طرف، نمک حرام ایک طرف، رب کے آگے جھکنے والے ایک طرف ہو جائیں اور سب کے آگے جھکنے والے ایک طرف، رب کے آگے جھکنے والے ایک طرف اور سب کے آگے جھکنے والے ایک طرف، یکجائی ایک طرف، ہر جائی ایک طرف، مجاہد ایک طرف، مجاور ایک طرف، شہدائی ایک طرف، حلوائی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ حشر کے دن رب العالمین خود خطاب فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا او اولاد آدم، میں نے عالم ارواح میں تم سے وعدہ لیا تھا کہ دنیا میں جا کر شیطان کی بات نہ ماننا، وہ تمہیں بھٹکائے گا صراط مستقیم سے، لیکن بچ کے رہنا، اس کے فریب میں نہ آنا، اس کے مکر سے، اس کی دجل تلبیس سے بچ کے رہنا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَاعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم کیا ہوا؟ اللہ کی توحید۔ فرمایا یا ابتی انی، یہ بھی فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، ہدف تو وہی ہے نا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان۔ ابراہیم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری اتباع کیجیے، مجھے فالو کرو، میں تمہیں سیدھے راستے پہ لگا دوں۔ کتنی پیار کی بات ہے، کس قدر خیر کی بات ہے، کس قدر سلامتی کی بات ہے، لیکن برتن تو وہی بھرتا ہے نا جی جو سیدھا ہو، وہ بارش کے قطروں سے بھی بھر جاتا ہے، اور اگر الٹا ہو تو جب ڈیم سے پانی نکل رہا ہو اس کے آگے الٹا برتن لے کے کھڑے رہیے، نہیں بھرے گا۔ ونار لو نفخت بها عذاب، متنبی نے کہا نا ونار لو نفخت بها عذاب ولكن انت تنفخ في رمادی، کوئی چنگاری ہو تو شعلہ بھڑکے، تو راکھ میں پھونکتا ہے، اڑ اڑ کے تیرے منہ پہ ہی پڑے گی، اس سے شعلہ کہاں بھڑکے گا؟ برتن سیدھا ہوگا تو اس میں کچھ جائے گا نا۔ کہتے ہیں کہ بات بڑی اچھی ہونی چاہیے، انداز اچھا ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے، انداز اچھا ہونا چاہیے، لیکن سننے والا دل بھی صحیح ہونا چاہیے، طلب بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اگر طلب صحیح نہیں ہو تو پیغمبر کا باز بھی دل میں نہیں اترتا تو دوسرا کوئی کیا کرے؟ خود قرآن کی تعریف یہی بیان ہوئی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ قرآن سے انہیں ہدایت ملتی ہے، کچھ ایسے بد نصیب ہیں کہ قرآن سے بھی وہ گمراہی لیتے ہیں، انہیں ہدایت نہیں ملتی۔ اب دیکھیے نا، بارش زندگی کی علامت ہے، لیکن زمین مختلف ہے۔ ایک وہ زمین ہے کہ اسی بارش سے وہاں پھول اگتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جہاں بدبو۔ اگر اچھی زمین پہ بارش برسے تو
پھول اگتے ہیں، اگر کوڑے کے ڈھیر پہ برسے تو بدبو اٹھتی ہے۔ قرآن کریم کو بھی ابو جہل سنے تو زندیق بنتا ہے، ابو بکر سنے تو صدیق بنتا ہے۔ طلب صحیح ہونی چاہیے، برتن سیدھا ہونا چاہیے، اگر برتن ٹیڑھا ہو تو کچھ نہیں جائے گا اس کے اندر۔ آدھا کا برتن ٹیڑھا تھا، پیغمبر کی بات بھی دل میں نہیں اتری، ہدایت کے راستے پہ آنے کے بجائے بگڑ گئے۔ کہنے لگے روکا نہیں کہ ہمارے بزرگوں کی توہین نہ کیا کرو، میں نے تمہیں روکا نہیں کہ ہمارے بزرگوں کی توہین، اور تم باز نہیں آتے ہو۔ لَإِن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اب جو بات کہی ہے اس کے نتائج بھگتنے کو بھی تیار ہو جاؤ، تیری جان لے لوں گا۔ تو خلیل اللہ نے فرمایا صرف ایک جان تو کوئی بات نہیں، دینے والا اگر کئی جانیں دے دے تو میں ہر جان اس کی مرضی پہ قربان کرنے کا ظرف رکھتا ہوں۔ قائم رہے، استقامت کا مظاہرہ کیا، وہی بات جو اپنے باپ سے کی پھر پوری قوم کے سامنے وہی بات بیان فرمائی۔ آغاز گھر سے ہوا، پھر پوری قوم سے خطاب فرمایا وہی بات کہ جنہیں تم بنائے ہوئے ہو انہیں ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ نفع پہنچانے والا بھی وہی ہے اور نقصان سے بچانے والا بھی۔ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ پیغمبر اگر تیرا رب تجھے خیر سے ہمکنار کرنا چاہے تو کوئی تجھے محروم نہیں رکھ سکتا، اور اگر وہ تجھے آزمانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ باپ کو بھی یہی بات کہی، قوم کو بھی یہی بات کہی، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر آزمائش ایک اور انداز میں آئی کہ انہوں نے شعلے بھڑکائے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے بت تیرے رب سے زیادہ قوت والے ہیں، ہم اپنے بتوں سے مدد مانگتے ہیں اور ان کی مدد سے ہم شعلے بھڑکاتے ہیں اور تجھے ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں تیرا اکیلا رب تجھے کیسے بچاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے شعلے بھڑکائے اور خلیل اللہ نے اس کے بھروسے پر استقامت کے ساتھ اس مرحلے پر بھی آگے بڑھے، قدم آگے ہی بڑھائے۔ یہ اس کی مرضی کے شعلے گلزار بن گئے، یہ اس کی مرضی کے انگارے پھول بن گئے، لیکن خلیل تو کود گئے نا۔ پھر ایک آزمائش کا موڑ آیا کہ وطن چھوڑنے کا حکم ہوا رب العالمین کی طرف سے، خلیل چھوڑ دو بابل، جاؤ شام کی ایک بستی ہے وہاں حرام، الہ العالمین اکیلا جاؤں، اور میں نہیں بیوی کو ساتھ لے جا سکتا۔ تو یہ جائیداد، یہ ملکیتیں، یہ برادری، یہ خاندان، یہ سب رب العالمین نے فرمایا ان سب کو چھوڑو، بیوی کو ساتھ لو اور میرے بھروسے پر جاؤ، شام کی بستی ہے ایک حرام، وہاں جاؤ، ہم تمہیں نئی دنیا عطا کریں گے۔ ہجرت فرمائی، شام میں آئے، وہ اکلوتا فرزند کہ جس کو مانگنے کے لیے رات کی تنہائی میں روتے تھے، داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی، اسی فرزند کے لیے رب العالمین کی طرف سے حکم آیا کہ اب اسے اور اس کی ماں کو ویرانے میں بٹھا، جنگل میں بٹھا کے آ جاؤ۔ الہ العالمین، لوگ تو اپنے گھروں کو تنہا نہیں چھوڑتے، اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں اپنی بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھاؤں؟ کیوں؟ مگر کیوں پیغمبر نہیں کہا کرتے دوستوں، کیوں فلسفی کہا کرتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ عقل مل جاتی ہے نا، ضرورت سے زیادہ عقل، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا جی، حد تک ہو تو غنیمت ہے، اور جب حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ زحمت بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ ہم تو وہ بات مانیں گے جو عقل میں آئے گی۔ پیغمبر یہ کبھی نہیں کہتا کہ کیوں، اللہ کی طرف سے حکم آیا، بچے کو اٹھایا اور بیوی کو ساتھ لیا ویرانے میں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویرانے میں جب میری دادی کو بٹھا کے ابراہیم علیہ السلام بیٹا ان کے سپرد کر کے جانے لگے، تو سیدہ ہاجرہ نے فرمایا خلیل، بیٹا تو میرا معصوم ہے، مجھ سے ہی کوئی خطا ہوئی ہوگی تو ذرا بتا کے جائیے تاکہ اللہ سے معافی مانگتی رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مرحلے پر ابراہیم علیہ السلام نے سکوت اختیار فرما لیا کہ منزل عشق سے کوئی لفظ ایسا نہ نکل جائے جو امتثال امر الہی میں خلل واقع کرے، سکوت اختیار فرمایا۔ سید حاجرہ نے پھر پوچھا، ابراہیم کس جرم کی پاداش میں چھوڑ کے جاتے ہو؟ نہیں بولے، پھر بھی سکوت اختیار فرمایا۔ تو اب حاجرہ نے ذرا ترمیم کر لیا اپنے سوال میں، فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ،
یہاں چھوڑنے کا فیصلہ تمہارا ہے یا رب العالمین کا ہے؟ بس اتنا بتا کے جاؤ کہ اس ویرانے اور تنہائی میں تم اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا اس کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم بولے پھر بھی نہیں, انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی اور انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ نبی کا کوئی ابرو کا اشارہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا تو اتنا بڑا کام اپنی مرضی سے کیسے کرے گا؟ حکم تو اس کا ہے. جب خلیل کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی تو حاجرہ کا حوصلہ دو چل دو. فرمایا اگر اس کی مرضی ہے تو تشریف لے جائیے. پھر جس نے ویرانے میں چھوڑنے کا حکم دیا ہماری حفاظت بھی وہی کرے گا اور وہ تم سے زیادہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے. وہ آپ سے زیادہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے. واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. جناب ابراہیم علیہ السلام چلے اور سیدہ حاجرہ سوچنے لگی ویرانہ ہے, تنہائی ہے, تاحد نظر ویرانہ. ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے وہاں ایک دعا مانگی. آزمائش سے آدمی جب گزر رہا ہو تو دعائیں بڑی قبول ہوتی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں جی وہ ناراض ہو جائے, کوئی آزمائش آ جائے ہمارے اوپر, کاروبار میں نقصان ہو جائے, خسارہ ہو جائے, بیمار ہو جائیں, ہم کمزور ہیں, اللہ میں محفوظ رکھے آزمائشوں سے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آزمائشوں کا بوجھ اٹھا سکیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب وہ اپنے کسی بندے کو آزماتا ہے تو پھر اس وقت قریب ہو جاتا ہے, بالکل قریب. کہ کچھ کہو تو صحیح میں مانگنے کے لیے تیار ہوں, کچھ مانگو تو صحیح میں مانگنے کے لیے تیار ہوں. تو آزمائش کی اس گھڑی پر ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے ویرانے میں. فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء. اے ہمارے رب, اپنی متاع قلب و جگر روزی کے لیے اپنی متاع قلب و جگر اس ویرانے میں بچھا کے جا رہا ہوں. الہ العالمین, میں تو انہیں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں. فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. تو اپنے بندوں کے دلوں کو ادھر متوجہ کر دے. میں انہیں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں. الہ العالمین, تو انہیں تنہا نہ چھوڑ دینا, اپنے بندوں کے دلوں کو ادھر متوجہ کر دے اور رزق کے معاملے میں بھی ان کا کفیل بن جا. انہیں رزق بھی عطا کر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دادا نے اللہ سے جب رزق مانگا تو ثمرات طلب کیے, فروٹ مانگے, پھل مانگے. یہ نہیں کہ بس دال ساگ ہی ان کو کھلا دیں. وارزقہم من الثمرات, اے میرے رب انہیں رزق بھی عطا کر ثمرات سے. فطرت حیران تھی کہ ابراہیم کہاں کھڑا ہے اور کیا مانگتا ہے. کھڑا اس جگہ ہے کہ جس کے سینے میں پانی نہیں, صدیاں گزر جانے کے باوجود اس ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی مشینری اس جگہ سے آج تک پانی نکال نہیں پائی. ایک ایسی سنگلاخ دھرتی, ایک ایسا ویرانہ. صدر اگر ٹائم دیکھے تو باقی کیا کریں گے. ایک ایسا ویرانہ کہ جس کے سینے میں پانی مفقود, تاحد نظر ویرانہ, سبزہ نظر نہیں آتا. فطرت حیران ہے ابراہیم کہاں کھڑا ہے اور مانگتا کیا ہے. من الثمرات, پھل چاہیے رب العالمین اپنے بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے تجھ سے پھل مانگتا ہوں. فطرت حیران تھی کہاں کھڑا ہے اور کیا مانگ رہا ہے. پھل تو درخیز دھرتی پہ ہوتے ہیں جہاں باغات زیادہ ہوں. یہ کیا مانگ رہا ہے اور کہاں کھڑا ہے. لیکن ضمیر نے کہا یہ مت دیکھو کہاں کھڑا ہے اور کیا مانگتا ہے, یہ دیکھو
کہ کون ہے اور کس سے مانگتا ہے. اگر یہ دیکھا کہ کیا مانگتا ہے اور کہاں کھڑا ہے تو کنفیوژن بڑھے گی. تم یہ دیکھو کہ کس سے مانگتا ہے اور کون مانگ رہا ہے. مانگنے والا خلیل اللہ اور دینے والا رب العالمین. مانگنے والے نے خوب مانگا اور دینے والے نے بھی خوب عطا کیا. ایسا عطا کیا کہ دنیا میں جہاں کہیں پھل ہوتے ہیں یہ خلیل کی دعا کا شباب ہے. یہ خلیل کی دعا کی قبولیت کی جوانی ہے میرے شیر صدر. دنیا میں جہاں بھی پھل ہوتے ہیں مکہ میں ملتے ہیں اور مکہ میں بھی سوکھے ہوئے نہیں ملتے, باسی نہیں ملتے, سڑے ہوئے نہیں ملتے. خدا کی قسم میں نے دیکھا, بار بار دیکھا, وہ پھل اپنے باغوں میں اتنے تازہ نہیں ہوتے جتنے مکہ میں تازہ ملتے ہیں. اگر مجھے اجازت دے تو میں کہتا ہوں وہ درخت سے اتر کر جب مالی کے دامن میں آتے ہیں یا اس کے ٹوکرے میں آتے ہیں یا وہ پیٹیوں میں بند کرتا ہے نا, اس وقت اتنے فریش اتنے تازہ نہیں ہوتے جتنے مکہ میں تازہ ہوتے ہیں. میں نے یہی کیلے مکہ میں بھی کھائے جو سندھ میں ہوتے ہیں. میں نے یہی سیب مکہ میں بھی کھائے جو پاکستان میں بھی ملتے ہیں, لیکن وہاں تاثیر عجیب. یہی آم وہاں کھائے تاثیر عجیب ہے. یہی اورنج مالتے وہاں کھائے تاثیر عجیب. ہم مینار میں بیٹھے, ہاں سامنے کیلے لائے گئے, اسپیکر لگا ہوا تھا ان کا پاکستان میں, اور ہم کھا بھی رہے ہیں اور ان کی لذت عجیب ہے. تو مجھ سے دوستوں نے پوچھا شاہ صاحب یہ کیلے ہم پاکستان میں نہیں کھاتے ہیں لیکن اتنے لذیذ نہیں ہوتے. میں نے کہا صرف کیلوں کی بات کرتے ہو یا باقی پھلوں کا بھی یہی حال ہے؟ کہنے لگے جس پھل کو بھی کھایا یہی حال ہے, کہیں وہ تاثیر اور وہ ذائقہ نہیں ملتا جو یہاں ملتا ہے. تو میں نے کہا سمجھ میں آنے والی بات ہے, یہ کوئی حیران ہونے والی بات تو نہیں. یہ پھل جب اپنے اپنے ملکوں سے روانہ ہوتے ہیں نا تو یہ اپنے ملکوں کی نسبت سے آتے ہیں, لیکن جب مکہ کی بلدیاتی حدود میں یہ پیٹیاں داخل ہوتی ہیں تو پھر ان میں خلیل کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے. اور یہاں آنے کے بعد پھر ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں. یہ دعائے خلیل کی تاثیر ہے, جوانی ہے, خلیل اللہ کی دعا کی قبولیت کا سبب ہے کہ وہ پھل جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتے ہیں مکہ میں ضرور ملتے ہیں. یہ دعا کر کے چلے گئے. اس نے سنبھالا کہ نہیں سنبھالا دونوں ماں بیٹے کو, خلیل تنہا چھوڑ کے چلے گئے. رب العالمین نے کیسے سنبھالا کہ ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑتی ہے تو وہ ادائیں تاریخ کا نقش بن جاتا ہے. رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ جس زمین پہ آج تو دوڑ رہی ہے نا قیامت تک میں انسانیت کو دوڑاؤں گا. یہ صفا مروا کی صحیح کیا ہے؟ یہی تو ہے نا. بعض ادائیں اللہ کو ایسی پسند آ جاتی ہیں کہ وہ انہیں امر کر دیکھا ہے. کیا مطلب سیدہ ہاجرہ کا بے قراری کے ساتھ دوڑنا صفا سے مروا اور مروا سے صفا کا اللہ کو ایسا پسند آ گیا کہ حجاج حضرات وہاں جاتے ہیں ان سے پوچھیے اللہ آپ کو بھی وہ منظر دکھائے. اور جناب ادھر سیدنا اسماعیل جنہیں پانی کی ضرورت, اب پانی پہنچانا تھا نا تو تھوڑی دیر کے لیے بھی پہنچایا جا سکتا. وہ کسی آدمی کو بھیج دیتا جس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہوتا, وہ لا کے یہاں پلا دیتا یا وہ مشکیزہ چھوڑ دیتا, بارش برسا دیتا. ہاں جی, جو نشیبی مقامات تھے وہ بھر جاتے, کئی دنوں تک پینے کے لیے چلتا, پھر اور بارش آ جاتی. لیکن اس کا اپنا نظام ہے کہ ایڑی کی ضرب سے چشمہ پھوٹا, ایڑی کی ضرب سے اسماعیل کی چشمہ پھوٹا. اور اس جوش کے ساتھ اس قدر پریشر تھا اس پانی میں کہ سیدہ ہاجرہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے اس پانی کے ارد گرد وہ بنا دی دیوار بھی کہوں گا اسے, وہاں اسے روکنے کے لیے وہ اسے محدود کرنا اور کہا زمزم کے معنی ہے اسٹاپ, رک جا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خاص کیفیت اور جذب سے فرمایا. میری دادی نے اسے زمزم کر کے روکا. اگر اسے وہ محدود نہ کرتی اور زمزم کہہ کے نہ روکتی تو نہ معلوم وہ پانی کہاں پہنچا. تو پانی تو وہ کہاں پہنچا, اپنی زمانی سے نہیں, حجاج کے ڈبو کے ذریعے ہی پہنچا. کوئی حاجی حج کے لیے جائے اور زمزم لے کے نہ آئے تو اس کی خیر نہیں ہوتی. دنیا کے ہر کونے میں وہ پانی پہنچتا. میں نے کہا
بعض ایسا ہوا نا جس عمرے کے لیے یہاں سے گیا تو وہاں سے پھر مجھے امریکہ جانا پڑا, کینیڈا جانا پڑا, یا انگلینڈ جانا پڑا, یا افریقہ جانا پڑا. تو یہاں سے تو PIA سے, وہاں سے پھر جو ان ممالک کی ایئر لائنز ہوتی ہیں ان سے مجھے سفر کرنا پڑتا ہے. تو زمزم کے جو ڈبے ہیں وہ جتنے بھی بڑے ہیں, چاہے وہ 25 کلو کا ہو یا وہ 30 کلو کا ہو, وہ غیر مسلم ممالک کے جو جہاز ہوتے ہیں نا جی, ان کی جو ایئر لائنز ہیں وہ بھی انہیں وزن نہیں کرتے. حالانکہ جو اکانومی کا مسافر وزن ساتھ لے جا سکتا ہے وہ 20 کلو ہونا چاہیے, 20 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارے تو 20 کلو وہی زمزم کا ڈبہ ہوتا ہے, پھر سوٹ کیس بھی ہوتا ہے. تو وہ سوٹ کیس کو تو وزن کرتے ہیں, زمزم کے ڈبے کو وہ بھی برٹش ایئر ویز والے ہیں یا ایئر فرانس والے ہیں یا ایئر کینیڈا والے ہیں, وہ بھی اسے وزن نہیں کرتے. اب ان کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی ہے کہ اس کو وزن سے بغیر جانے گے تاکہ یہ پہنچے جہاں انسان رہتے ہیں وہاں تک یہ پہنچے, اس کی مرضی ہے نا. تو دل میں ہر ایک کے اس نے یہ بات, ہاں ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا آپ اعلان کیجیے کہ لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں. الہ العالمین میرے پاس کی ریڈیو کا وہ ٹرانسمیٹر تو نہیں ہے نا جی کہ میں وہاں بیٹھ کے اعلان کر دوں. میرے پاس کی TV کا سسٹم تو نہیں ہے کہ میں وہاں بیٹھ کے اعلان کر دوں اور ساری دنیا سن لے. رب العالمین نے فرمایا جتنی آواز ہے اتنی آواز تم نکالو, دنیا کے کونے کونے میں اسے ہم پہنچائیں گے. آپ نے دیکھا کہ دنیا کس طرح پہنچتی ہے وہاں. وہ زمزم کا چشمہ نکلا اور اس کے حوالے سے آبادی شروع ہو گئی. لوگ دور دور سے چل کے آتے ہیں اور سیدہ ہاجرہ سے وہاں شہری حقوق کی سند لیتے ہیں اور جھوپڑیاں بناتے جاتے ہیں, مکان بناتے جاتے ہیں. بستی بس میں آباد ہو گئی ذکر اللہ سے بھی, اس کی یاد سے بھی اور پانی سے. جناب اسماعیل بچپن کے مرحلوں سے گزر کر لڑکپن کے مرحلے میں آئے. یہ وہ عمر ہے کہ جب بچے کی ادائیں باپ کے پدری جذبے میں ہلچل مچا دیتی ہیں. اب رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا میرے خلیل اسی فرزند کے گلے پر میری مرضی کے لیے, میری رضا کے لیے خنجر بھی چلا کے دکھا دیجئے, چھری بھی پھیر کے دکھا دیجئے. پھر نہیں پوچھا اللہ نے کیوں. کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرتا ہے کہ میں پھیروں. اس کا حکم ہوا, خلیل چل کے آ گئے. سیدہ ہاجرہ سے اپنے فرزند کو لے کر ویرانے میں لے گئے, منزل عشق پہ لے گئے. قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جب دونوں منزل عشق پہ پہنچے ہیں تو ابراہیم نے اپنے بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لختے جگر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرے گلے پہ خنجر چلا رہا ہوں. چھری میری ہے, گلا تیرا ہے, اور حکم پروردگار عالم کا, حکم رب العالمین کا. فانظر ماذا ترى, اپنے دل کی کتاب سے میرے اس خواب کی تعبیر بتائیے. روشن ضمیر فرزند نے بلا تاخیر تعبیر عرض کر دیا. ابتی افعل ما تؤمر, افعل ما تؤمر, ما ترانی. عرض کیا منظور کیجیے, جس کا آپ کو حکم ہوا وہ کر گزریے, جس کا حکم دیے گئے ہیں آپ. یہ نہیں کہا کہ جو خواب دیکھا ہے وہ کر گزریے, بلکہ عرض کیا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کیجیے. یہ ہے وہ فراست, یہ ہے وہ روشن ضمیری جس کے متعلق اقبال کہتا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یا ابت افعل ما تؤمر, اسماعیل کے ضمیر نے انہیں بتایا کہ پیغمبر کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے. عرض کیا جو حکم دیے گئے ہیں وہ کیجیے. خلیل اللہ نے فرمایا لختے جگر میں تو تیار ہو کے آیا ہوں, دیکھتے نہیں ہو تجھے ویرانے میں لے کے آیا ہوں. اس
ہمارا رب ہے یہاں اس لیے لایا ہوں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی خوشنودی کے لیے جو مجھے حکم ملا ہے وہ کروں، لیکن تیرے لڑکپن سے ڈرتا ہوں، بچہ جو ہوا کہیں بے صبری نہ ہو جائے۔ میں تو پیغمبر ہوں اللہ، میں تو اس مقام پہ ہوں کہ کوئی اندیشہ نہیں، لیکن تو کم سن ہے نا، تیری عمر کم ہے نا، کہیں بے صبری نہ ہو جائے۔ اسماعیل نے جواباً عرض کیا ستجدنی انشاء اللہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میری رگوں میں بھی تو آپ کا خون دوڑتا ہے، شاید اللہ کو یہ منظور ہے کہ آپ خلیل اللہ ہیں، وہ ذبیح اللہ بنانا چاہتا ہے مجھے۔ پھر یہ تجویز بھی اسماعیل نے دی کہ میں سربسجود ہو جاتا ہوں، میں ماتھا زمین پہ رکھ دیتا ہوں، آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے، اس لیے کہ یہ دونوں نگاہیں بڑی نازک ہیں، باپ کا چہرہ بھی اور بیٹے کا چہرہ بھی، یہ دو نگاہوں کا ملاپ کہیں ہمیں اس امتحان میں کامیابی سے دور نہ کر دے۔ آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے، میں جبین کو زمین پہ رکھ دیتا ہوں، میری نظر میں بھی وہ سما جائے اور تیری نظر میں بھی وہ سما جائے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، دونوں تیار ہو گئے۔ کس مقصد کے لیے؟ ابراہیم ذبح کرنے کے لیے اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے، یہ گردن جھکانے کے لیے، وہ چھری چلانے کے لیے، دونوں تیار ہو گئے۔ رب العالمین نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِالذِّبْحِ الْعَظِيمِ، مگر ہم نے یہ گلا نہیں کٹنے دیا، ہم نے اس کی جگہ دوسرا گلا پیش کر دیا، جانور پیش کر دیا، دمبا پیش کر دیا۔ چھری تو چلی، گلا تو کٹا، لیکن یہ گلا نہیں، متبادل گلا کٹ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم گرم خون آیا، دل میں خوشی ہوئے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرے بیٹے کا گلا کٹ گیا ہے، وہی خون میرے ہاتھوں پہ لگا۔ قرآن کہتا ہے نادیناہ ان یا ابراہیم، پٹی کھلنے سے پہلے ہاتھوں پہ خون آیا، اوپر سے خون آیا۔ قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا۔ اب یقین ہو گیا ابراہیم کو کہ میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، گلا کٹ گیا ہے، اس لیے کہ ہاتھوں پہ خون لگا، اوپر سے خون آ گیا۔ پٹی کھولی تو منظر عجیب ہے، دمبا تڑپ رہا ہے اور اسماعیل سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ فہم میں تلاطم پیدا ہوا، سوچ میں مد و جزر آیا، فکر میں زیرو بم آیا کہ یہ کیا ہوا۔ رب العالمین نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، یہ حیران ہونے کی بات نہیں، یہ تو صلہ وفا ہے، حیران ہونے کی بات نہیں، یہ تو صلہ وفا ہے۔ اسماعیل کا کام تھا گردن جھکانا، تیرا کام تھا خنجر چلانا، اب گلا کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں یہ تم دونوں کے اختیار میں نہیں، میرے اختیار میں ہے کہ تم پابند ہو، میں مختار ہوں، تم پابند ہو، میں مختار ہوں، تم چاہنے والے ہو، میں کرنے والا ہوں، چاہنے کا حق تو تمہیں ہے، لیکن کروں گا وہ جو میری مرضی ہوگی۔ اب ذرا جلدی سے اسماعیل کو جلدی سے حاجرہ کے پاس لے جاؤ، اس کی مامتا انتظار کر رہی ہوگی نا۔ میرے عزیز دوستوں، خلیل اللہ بننے کے لیے میری گزارشات کا جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ خلیل اللہ بننے کے لیے، اس کا دوست بننے کے لیے ان مرحلوں سے گزرنا ہوتا، اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنی چاہتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔
اس لیے حق تعالی نے کریڈٹ دیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو کریڈٹ دیتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. بالیقین میرا ابراہیم ایک فرد ہونے کے باوجود کردار و عمل کے لحاظ سے اس قدر مرکزیت کا حامل ہے اور اتنی جامعیت کا حامل ہے کہ پوری امت بھی اتنا قربانی نہ دے سکے گی جو تنہا ابراہیم نے دے دی. ان ابراہیم کان امۃ، میرا اکیلا ابراہیم وفاؤں کے اعتبار سے پوری امت نظر آتا ہے، اور اللہ نے اپنے خلیل کی وفاؤں کو خراج تحسین پیش کیا تو سب سے پہلی بات فرمایا ولم یک من المشرکین، میرا ابراہیم میرا خلیل شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، ہرجائی نہیں یکجائی تھا، مجاور نہیں مجاہد تھا، حلوائی نہیں شیدائی تھا، آستانہ پرست نہیں حق پرست تھا. ولم یک من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. شاکرا لانعمہ، اور میری نعمتوں پر تکبر کرنے والا نہیں شکر کرنے والا تھا. پھر میں نے بھی اسے اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا. اجتباہ، میں نے بھی اسے اپنے پیار کے لیے چن لیا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم بھی انہیں عطا کر دیا. میری ان گزارشات کا خلاصہ یہ نکلا میرے عزیز دوستوں، اللہ سے ہم نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے کہ ہم تیرے حق میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. اس نے ہم سے عالم ارواح میں پوچھا تھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ اور پوری انسانیت نے کہا تھا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے. ہم دنیا میں تیرے سوا کسی کو رب نہیں مانیں گے. یہ قربانی کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہماری موت، سب کچھ تیرے لیے. ہم خوش ہوں گے تیری خوشی کے لیے. ہم اگر کسی کو دوست بنائیں گے تو اس کا معیار تیری رضا ہوگی، اور اگر ہم کسی سے دشمنی کریں گے تو اس کا معیار تیری رضا ہوگی. جو تیرا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہوگا، اور جو تجھ سے دور ہے ہم اس سے دور ہوں گے. اللہ ہم سب کو اس معیار پر پورا اترنے والوں میں شامل فرمائے. اور اس گاؤں کو واقعات بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے نا، 12 بج رہے ہیں، تاریخ بدل گئی ہے بھائی. اس بستی کو اللہ تعالیٰ واقعی خلیل آباد بنائے، اور اس میں اللہ کے خلیل جو ہیں ان کی کثرت ہو جائے، اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو اللہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. بالخصوص فلسطین، افغانستان، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. پاکستان کو اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. دور خلافت راستہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمیں مخلص دوست نصیب فرما. منافقین سے نجات عطا فرما. جن کے قول و عمل میں تضاد ہو اے اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما. ہم دعا کرتے ہیں تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اللہ شفائے عاجلہ عطا فرما. جو ہمارے بزرگ، جو ہمارے بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اس بستی کی سعادتوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو، اس کی بچیوں کو قرآن کریم کے علوم سے ہمکنار فرمائے، اور آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ یہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں ہمیشہ بلند ہوتی رہیں. میرے جن دوستوں نے یاد فرمایا، جن کی یاد آوری کے نتیجہ میں جو ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو بھی قبول فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.